جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اس کا وجود ہمیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور یہ انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم اس مخلوق کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر کسی جگہ جنات موجود ہوں تو یہ اپنے ہونے کا بہت اچھی طرح احساس دلاتے ہیں، یا تو خوابوں میں آ کے یا پھر کبھی کبھی اپنے آپ کو ظاہر کر کے۔ یہ جو واقعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ میری اپنی ذاتی زندگی سے وابستہ ہے۔ 2005 کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ایک دوسرے سٹی میں اپنا نیا کاروبار اسٹارٹ کیا۔ میں اس وقت بھی گیزن میں ہی رہا کرتی تھی، مگر یہ جو ہمارا نیا کاروبار اسٹارٹ ہوا تھا، یہ تقریباً ہمارے گیزن سٹی سے 45 کلومیٹر دور تھا۔ شروع کے 6 مہینے کافی ٹف تھے کیونکہ ہم روزانہ آنا جانا کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم وہیں پر ہی ایک چھوٹا سا گھر لے لیتے ہیں، تاکہ ہمارا آنے جانے کا یہ جو پروسیس تھا یہ کم ہو جائے۔ بس اس کے بعد کیا تھا، ہم لوگوں نے اخبار دیکھنا شروع کر دیا، انٹرنیٹ پہ گھر دیکھنا شروع کر دیے کہ وہاں اس علاقے میں ہمیں کوئی اچھا سا گھر مل جائے، چھوٹا ہی ہو، مگر یہ ہے کہ ہمارے آنے جانے کا جو بھی ٹائم ہے وہ بچ جائے گا۔ بالآخر کافی دیکھ بھال کے بعد ہمیں ایک نیٹ پہ گھر ملا جو کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا گھر تھا، مگر اس کا کرایہ بہت ہی کم تھا۔ پہلے تو مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ میں اس کو انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا تھا کہ کیا واقعی یہ اس کا گھر کا کرایہ اتنا ہی ہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کری، میں نے کہا میں نے ایک گھر دیکھا ہے، آپ ذرا کال کر کے کنفرم تو کریے کیا واقعی اس کا کرایہ اتنا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے ہسبینڈ کی کال میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھ سے بولے کہ واقعی اس کا اتنا ہی کرایہ ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ یہ 7 کمروں کا گھر اور اتنی اچھی جگہ جو بالکل جنگل کی طرف کا ایریا تھا، تو اتنا سستا۔ خیر، ہم نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی کہ ہم گھر کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دوسرے دن کی اپوائنٹمنٹ دے دی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہم راستے بھر یہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی ایک اتنا بہترین گھر مل گیا ہے۔ خیر، ہم نے گھر کو وزٹ کیا، ہمیں گھر بہت پسند آیا۔ گھر کے بہت کشادہ 7 کمرے تھے اور پیچھے اس کے بہت ہی زبردست گارڈن تھا جو کہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ مالک مکان بھی ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بتایا کیونکہ یہ گھر جو ہے آبادی سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو سستا کرائے پہ اٹھانا تھا، کیونکہ یہاں پر لوگ عموماً نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ سٹی سے دور تھا۔ خیر، ہمیں تو اس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ہمارے پاس گاڑی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ چلو ہم روزانہ تو کہیں آنا جانا نہیں کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب کبھی ضرورت ہوگی تو ہم مارکیٹ گاڑی سے ہی چلے جایا کریں گے۔ خیر، ہم نے حامی بھر لی، مالک مکان نے بھی حامی بھر لی، انہیں بھی ہم پسند آئے اور وہ بھی ہمیں پسند آئے، اور اس طرح جناب گھر کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوشی گھر پہ آئے اور ہم نے ان سے جلدی کا ہی ایگریمنٹ کروایا تھا کیونکہ ہمارے لیے آسانی اسی میں تھی کہ ہم جلد سے جلد شفٹ ہو جائیں۔ خیر جناب، ہم نے تیاری شروع کر دی، اپنے سارے گھر کی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم تو روزانہ ہی جاتے تھے، وہاں پر گھر میں رکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تھی کیونکہ گھر ان کا کافی عرصے سے خالی تھا کہ ہم وہاں پر آہستہ آہستہ سامان جو ہے وہ لے جا کے رکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں جاتے، تھوڑا بہت سامان رکھتے اور پھر دوسرے دن جاتے تو پھر اپنا سامان تھوڑا بہت لے جاتے۔ پھر جناب وہ وقت آ گیا کہ ہم نے رینٹ پہ گاڑی لی اور ہم نے 2 دن میں جو ہے وہ پوری شفٹنگ کر دی اور ہم لوگ بہت خوش تھے۔ جس دن ہم اس گھر میں پہنچے ہیں، وہ رات آئی جب ہم نے اپنی پوری شفٹنگ 9-10 بجے تک کمپلیٹ کری اور گاڑی والے کو فارغ کیا۔
اس کے بعد ہم نے کہا چلو اب اللہ کا شکر ہے شفٹنگ تو ہو گئی ہے، اب کل سے جو ہے ہم چیزیں سمیٹنا شروع کریں گے۔ اس رات میں وہاں سوئی ہوں تو میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خواب میں بیان نہیں کر سکتی، مگر میں ڈر گئی تھی وہ خواب دیکھ کے۔ میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں وہاں دیکھی جس کا میں ذکر اپنے شوہر سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہم اسی دن شفٹ ہوئے تھے۔ میں صبح اٹھی تو تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ جس جگہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی وہ چیز بالکل میرے کمرے کے سامنے تھی جہاں میں نے وہ عجیب و غریب مخلوق دیکھی تھی۔ خیر میں کافی پریشان ہوئی یہ سب سوچ کے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے بڑوں سے ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ جب بھی کسی نئے گھر میں جاتے ہیں وہاں سورہ بقرہ لگاتے ہیں اور قرآنی آیتیں لگاتے ہیں۔ پھر مجھے بھی ایک دم یہ سب چیزیں یاد آ گئیں۔ میں نے کہا کیوں نہ گھر میں سورہ بقرہ ٹی وی پہ لگا کے آواز تیز کر دوں اور اس کے بعد قرآنی آیتیں جو ہیں وہ بھی لگا دوں۔ سو میں نے ویری نیکسٹ ڈے یہ کام سٹارٹ کر دیا۔ 7-8 مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے، ہمارا گھر بھی سیٹ ہو گیا، میں بھی بہت خوش تھی اور شاید آہستہ آہستہ اس خواب کو بھول بھی گئی تھی۔ شفٹنگ کو 8 مہینے گزر چکے تھے، ہم بالکل ریلیکس ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ویکینڈ پہ بچے جب سو گئے تو میں اور میرے ہسبینڈ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ٹی وی پہ کچھ موویز دیکھ رہے تھے پرانی، کہ اچانک باہر سے ایک بہت ہی خوفناک آواز جیسے کوئی عورت رو رہی ہو چیخ چیخ کے آئی۔ میں اور میرے ہسبینڈ نے اسی وقت گھڑی پہ ٹائم دیکھا کہ اس وقت اس جنگل سے کس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت گھڑی میں رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں بھی گھبرا گئی۔ میرے ہسبینڈ نے ایک دم بالکنی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ آواز بقول میرے ہسبینڈ کے ہمارے گارڈن سے آئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا نہیں یہ ہمارے گارڈن سے نہیں آئی ہے، یہ شاید جنگل سے آئی ہے۔ خیر اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے نارمل اپنا دروازہ بند کیا اور ہم دوبارہ وہاں بیٹھ گئے۔ ابھی ہم دونوں آرام سے بیٹھے ہی تھے کہ ایک دفعہ پھر وہی آواز اور کافی لمبے ٹائم کے لیے پھر سے آئی، مگر اب کی دفعہ جب آواز آئی تو واقعی ہم دونوں نے محسوس کیا کہ وہ نیچے ہمارے گارڈن سے آ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ باہر کی طرف بھاگے، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا نہیں اس وقت آپ باہر مت جائیں پلیز۔ میرے ہسبینڈ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگل میں کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی بھی تو ہم پولیس کو فون کر دیتے ہیں، وہ آ کے دیکھ لیں گے۔ ہم نے یہی کیا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے پولیس والوں کو فون کیا اور ان کو سب سچویشن بتائی۔ واللہ عالم وہ آئے کہ نہیں آئے اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم لوگ جو ہیں وہ لیٹ کے سو گئے اور مجھے تو اس دن کافی ڈر لگ رہا تھا۔ خیر صبح میں اور میرے ہسبینڈ اٹھے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گارڈن میں جا کے دیکھا کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک کچھ نہیں۔ بڑی حیرت ہوئی۔ میں سورہ بقرہ کا سلسلہ جو تھا وہ چلاتی رہی، میں روزانہ اس کی تلاوت لگاتی اور اس سے کافی حد تک گھر میں امن و امان رہتا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 7-8 مہینے پھر گزر گئے۔ اتنے ٹائم میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، کیونکہ اب ہم نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی چہل قدمی کرتا ہے۔ جب رات کا پہر ہوتا اور سب سو جاتے تو اکثر و بیشتر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ باہر کوئی چل رہا ہے کوریڈور میں، اور وہ چلتا ہوا ہمارے بیڈ روم کے دروازے تک آتا تھا، مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا، بس قدموں کی آواز آنا بند ہو جاتی تھی۔ ہمارا یہ گھر 1st فلور پہ تھا۔ 2nd فلور والا گھر اس ٹائم پر خالی تھا اور 1st فلور کے بعد جو 2nd فلور تھی وہ کمپلیٹلی خالی تھی۔ تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ شاید اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی گھر والے چل رہے ہوں، جس کی دھمک ہمیں اوپر بھی محسوس ہوتی ہے۔
ہم نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس کو زیادہ محسوس نہیں کیا کیونکہ ہماری مجبوری تھی، ہمیں وہاں رہنا تھا۔ خیر ایک دن ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، میری پھپھو آئی ہوئی تھیں اور ہم لوگ سب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میرا ڈرائنگ روم جو تھا اگر اس میں کوئی بیٹھتا تھا تو اس کو سامنے مین ڈور تک کا بالکل پتلا کوریڈور جو تھا وہ نظر آتا تھا اور سائڈوں میں رومز تھے، تو وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کو مین ڈور تک کا پورا کلیئر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میرے بیٹے کی عمر بھی 3 سے 4 سال تھی، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے بیڈ روم کے سامنے ہی جو تھا وہ واش روم تھا۔ تو میری جو پھپھو بیٹھی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مونا دیکھنا منیب اٹھ کے شاید ٹوائلٹ گیا ہے۔ اس کی اس وقت عمر ایسی تھی کہ اس کو واش روم وغیرہ میں خود ہی کرواتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں۔ میں اٹھ کے جو ہے وہ واش روم گئی تو میں نے دیکھا کہ منیب تو وہاں نہیں ہے، اور وہ اپنے بستر پہ، میں نے بیڈ روم میں چیک کیا تو وہ تو سو رہا تھا۔ میں نے ان کو آ کے یہی بتایا کہ منیب تو سو رہا ہے، شاید آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منیب اٹھ کے ٹوائلٹ گیا ہے۔ خیر میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے گیا ہو اور پھر آ کے لیٹ گیا ہو۔ یہ بات میں نے ان سے تو کہہ دی، مگر مجھے بعد میں یہی احساس ہوا کیونکہ میں ماں تھی، مجھے یہ بات پتہ تھی کہ میرا بیٹا میرے بغیر واش روم نہیں جاتا تھا۔ خیر یہ بات ہو کے ختم ہو گئی، مگر میں یہی سوچتی رہی کہ وہ کس کو انہوں نے دیکھ کے مجھے اٹھایا اور کہا کہ جاؤ منیب اٹھ گیا ہے۔ اب رمضان شروع ہو گئے تھے، ہم لوگ سب اپنی عبادتوں میں اور روزوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا۔ افطاری میں اکثر و بیشتر میں جو ہے دودھ والا شربت یا روح افزا بنایا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں نے افطاری زیادہ بنائی تھی اور میرے پاس جو ہے روح افزا والا دودھ جو تھا وہ بچ گیا تھا، جس میں میں اکثر و بیشتر دودھ میں روح افزا شامل کر دیا کرتی تھی، تو ہم لوگ وہ افطار میں پی لیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا روح افزا بچ گیا تھا تو میں نے ڈھاک کے اس کو ٹیبل پر ہی رکھ دیا تھا کہ جب ہم لوگ سحری میں اٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اس کو پی لے گا۔ جب میں اور میرے ہسبینڈ اور میری ساس جو تھے وہ سحری میں اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ اس جگ میں جو ہے بالکل سفید دودھ رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں روح افزا کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ یقین جانیں مجھے اس وقت اور میرے ہسبینڈ کو، میری ساس کو اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ہم کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ دودھ میں سے روح افزا غائب ہو جائے۔ نہ روح افزا اڑتا ہے، نہ وہ نیچے بیٹھتا ہے، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو ہم دودھ کو دوبارہ چمچے سے جب ہلاتے ہیں تو دودھ میں روح افزا پھر شامل ہو جاتا ہے، اگر ایسا پاسبل ہوتا۔ مگر ایسا تو تھا ہی نہیں، دودھ بالکل سفید ہو رہا تھا، دودھ میں روح افزا کا نام و نشان نہیں تھا۔ خیر میری ساس نے یہی کہا کہ اس دودھ کو پھینک دو، اور وہ دودھ میں نے پھینک دیا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ اس بات پہ ذہنی طور پہ تیار تو ہو گئے تھے کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے جو کہ ہمیں بار بار ہر کچھ مہینوں بعد اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ 2008 میں ہم سب کا پلان بنا کہ ہم لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، مگر ظاہر سی بات ہے مسئلہ یہ تھا کہ بزنس کون دیکھے گا۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں یہ کام کر لوں گا، تم بے فکر رہو اور پاکستان چلے جاؤ۔ خیر ان کی بات سن کے میرے ہسبینڈ بھی مطمئن ہو گئے اور ہم لوگوں نے پاکستان جانے کا پلان بنا لیا۔ میرا بھائی صبح کا نکلا، جب شام کو 11-12 بجے گھر پہنچتا تھا تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ سو جاتا تھا۔ اس نے کبھی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا کہ کچھ کھٹر پٹر گھر میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور ویکینڈ پہ وہ گھر پہ چلا جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے اس کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جو تھے وہ گھر پہ رہ گئے تھے، تو وہ 8 بجے کے قریب جو وہ بتاتا ہے مجھے کہ وہ گھر میں آیا ہے۔ وہ اسٹڈی روم میں گیا ہے اور اسٹڈی روم سے اس نے سارے ڈاکومنٹس اٹھائے ہیں، اور پھر کچن میں وہ جب پانی پینے کے لیے گیا
تو اس نے محسوس کیا کہ صوفے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ میں نے اس چیز کا ذکر اپنی فیملی میں کسی سے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے شاید اس نے اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا، اور وہ آرام سے پانی پی کر جیسے نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ صوفے پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس وقت بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا اور وہ ڈاکومنٹس اٹھا کے گھر چلا گیا۔ رات میں جب وہ گھر پہ واپس آیا ہے تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے لاؤنج میں ہی سو گیا۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ مونا، میں جیسی سویا میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی صوفے پہ ایک بچہ بیٹھا ہے جو کہ کافی بیمار ہے، اور وہ بچہ مجھے دیکھتا ہوا اٹھ کے جاتا ہے اور دوسرے روم میں جا کے اس نے الٹی کر دی ہے۔ مجھے یہ جب بعد میں پتہ لگا تو میں بڑی شاکڈ ہوئی کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہر ایک کو کیوں نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں صرف ایک کہانی لگ رہی ہوں، مگر یہ واقعی میں ہی میری لائف کا حصہ ہیں۔ ان 5 سالوں کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ جو 5 سال تھے، ان میں مجھے احساس ہوا کہ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ رہنا کتنا مشکل اور دشوار ہے، کہ اس میں آپ کو کتنی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں۔ کاروباری لحاظ سے بھی ہمارا کاروبار ہمیشہ اوپر نیچے رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کی صحت جو تھی وہ بھی گرنے لگی۔ میں بڑی حیران تھی اور بہت پریشان تھی۔ پاکستان سے جب ہم واپس آئے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی صحت آہستہ آہستہ گرنے لگی، وہ اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرنے لگے۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی جب ہم پاکستان میں تھے، تو اس وقت میرے بھائی نے جب یہ سچویشن دیکھی اور اس نے اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں فہد، یعنی ہمارا جو چھوٹا بھائی تھا، اس سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ادھر آ کے میرے ساتھ رہ لے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی کرو اگر ایسا مسئلہ ہے تو۔ خیر، اس طرح فہد بھی وہاں پر آ گیا اور یہ دونوں بھائی وہاں رہنے لگے۔ صبح میں جو ہے یہ لوگ اپنے کام وام کر کے رات کے 10-11 بجے گھر پہ آتے، اور پھر تھوڑا بہت ٹی وی وغیرہ دیکھ کے یہ لوگ سو جاتے تھے، اور اللہ اللہ کر کے یہ ٹائم جو ہے خوش وصوبی سے گزر گیا۔ خیر، میں جب واپس آئی تو میرے بھائی نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے کہا نہیں تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میں سورہ بقرہ لگاتی ہوں، ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو دیکھو نا، اس کی برکت سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات بھی میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ان سب چیزوں کی برکت کی وجہ سے ہی جو بھی کچھ تھا وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کر پا رہا تھا۔ چھوٹے موٹے واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر میں آپ کو بیان کرنے بیٹھوں تو کافی ٹائم ہو جائے گا۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو کہ ہمارے ہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی ہوئے اور ہمارے ساتھ بھی پیش آئے۔ مگر یہ ضرور تھا کہ جو کوئی بھی تھا اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ مجھے اتنا ضرور پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں کوئی بچہ تھا جو کہ بہت بیماری کی حالت میں جس کو بھی دکھا ہے وہ دکھا ہے۔ خیر، جب میں پاکستان سے واپس آ گئی تو 5-6 مہینے بہت سکون سے گزرے، بہت آرام سے گزرے۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ فیل کرنے لگے کہ وہ اپنے آپ کو کافی ویک محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ یہ تو محسوس کر رہے تھے کہ واقعی یہاں کچھ پرابلم ہے، مگر ہم مجبور تھے، اس وقت ہمیں اس جگہ رہنا تھا۔ میرے امی ابو ان دنوں کافی دور رہا کرتے تھے، تو جب بھی یہ لوگ میری طرف آتے تھے تو میں ان کو ہمیشہ روک لیتی تھی۔ میں کہتی تھی آپ لوگ 1-2 دن کا اسٹے کر کے جایا کریں، کیونکہ آپ لوگ کافی دور رہتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ آتے تھے تو 1-8 دن رک جاتے تھے۔ کچھ ایسا ہی 6-7 مہینے بعد دوبارہ ہوا۔ میرا بھائی جو تھا وہ آیا رکنے، چھوٹا بھائی فہد۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم رک جاؤ، اب ظاہر سی بات ہے دوسرے دن تم چلے جانا گھر۔ دوسرے دن میرے بھائی نے مجھے ایک عجیب و غریب واقعہ بتایا، جس کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، باجی، رات میں اس نے خواب میں دیکھا
کہ میرا فون اس کے پاس آیا ہے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ فہد اٹھو، ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی اور میں اٹھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کے پاس ہی ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم شاکڈ ہو گیا، مگر کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس وقت پوری طرح سو رہا ہوں یا پوری طرح جاگ رہا ہوں، میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا۔ خیر، میں نے کہا نہیں فہد، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید تمہارا وہم ہے، مگر میں اندر سے ڈر رہی تھی۔ میں نے پوچھا وہ بچہ دکھنے میں کیسا تھا؟ اس نے کہا باجی وہ ایک بہت ہی بیمار بچہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے ارد گرد کافی حلقے تھے اور بہت ہی بیمار بچے جیسے ہوتے ہیں، ویک بچے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہے۔ خیر، جب یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوئیں تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہیں وہ اس کاروبار کو بیچ کے دوبارہ گیزن شفٹ ہو جائیں۔ بس پھر میرے ہسبینڈ نے اس کو بیچنے کی تک و دو میں لگ گئے۔ بزنس ماشاءاللہ سے ہمارا اس ٹائم پر اتنا اچھا چل رہا تھا کہ ہم نے جو منہ مانگی رقم مانگی وہ ہمیں مل گئی، مگر ہمیں میرے ہسبینڈ کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ جگہ چھوڑ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو اپنا بزنس تھا وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور بہت محنت سے اور دل لگا کے وہاں کام کیا تھا، اور ان کو اسی بات کا دکھ تھا کہ انہوں نے اس اپنے بزنس کو بالکل بچے کی طرح لے کے پالا تھا اور اب وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا تھا، مگر ہمیں کیونکہ ہر چیز کو دیکھنا تھا تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو بیچ دیا اور پھر گیزن شفٹ ہو گئے۔ آج 9 سال ہو چکے ہیں ہمیں وہ گھر چھوڑے ہوئے، زندگی اپنے نارمل روٹین پر واپس آ گئی ہے، ہر چیز نارمل ہو گئی ہے، مگر آج بھی میرے ذہن میں وقتاً فوقتاً وہ سوال آتے ہیں کہ آخر گارڈن میں وہ عورت کون تھی جس کی دردناک آواز تھی، اور وہ اتنی دردناک آواز تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ شربت جس میں روح افزا ملا ہوا تھا وہ کیسے ایک دم دودھ بن گیا۔ میری پھپھو اور بھائیوں کو وہ بچہ کون نظر آتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے آج تک مجھے جواب نہیں مل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری زندگی سے وابستہ یہ سچے واقعات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔